لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو دونوں جہان میں شاد و آباد رکھے اور دونوں جہان میں چین و سکون نصیب فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں۔ ماں باپ کے حقوق کا سلسلہ جاری ہے۔ اب آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس کا حق زیادہ ہے۔ تو ماں باپ دونوں میں ماں کا حق زیادہ ہے، کیونکہ ماں جو ہے وہ تکلیفیں پریشانیاں زیادہ اٹھاتی ہیں، پرورش میں اس کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے، اس لیے اس کا حق جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اوصِ الرجل بأمہ، اوصِ الرجل بأمہ، اوصِ الرجل بأمہ، اوصِ الرجل بأبیہ۔ میں آدمی کو وصیت کرتا ہوں اس کی ماں کے حق میں، وصیت کرتا ہوں اس کی ماں کے حق میں، وصیت کرتا ہوں اس کی ماں کے حق میں، وصیت کرتا ہوں اس کے باپ کے حق میں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ماں کا ذکر 3 مرتبہ فرمایا اور باپ کا ذکر 1 مرتبہ فرمایا، مگر اب کان کھول کر سن لیں اس کے معنی۔ محدثین فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس زیادت کے یہ معنی ہے کہ خدمت دینے میں باپ پر ماں کو ترجیح دے، خدمت کرنے میں باپ پر ماں کو ترجیح دے۔ مثلا 100 روپے ہیں اور کوئی خاص وجہ مانع تفضیل مادر نہیں، یعنی ماں کو زیادہ دینے میں کوئی وجہ رکاوٹ نہیں ہے، تو باپ کو 25 دے اور ماں کو 75 دے۔ لیکن اگر ایسی وجہ ہے کہ باپ کے ذمے پورے گھر کا خرچ ہے اور اس کے پاس نہیں ہے اور ماں کا اور بچوں کا خرچ بھی وہ کر رہا ہے، تو اس کو زیادہ دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی وجہ نہ ہو، باپ کے پاس پیسے ہیں، اللہ کا شکر ہے، سب کچھ صحیح چل رہا ہے اور وہ اپنی طرف سے تحفہ کو دینا چاہتا ہے، تو 100 روپے ہیں تو ماں کو 75 دے اور باپ کو 25 دے۔ یا ماں باپ دونوں نے ایک ساتھ پانی مانگا تو پہلے ماں کو پلائے پھر باپ کو، یا دونوں سفر سے آئے ہیں تو پہلے ماں کی خدمت کرے پھر باپ کی۔ وعلیٰ ھذا القیاس، نہ کہ ایسا کرے کہ اگر والدین میں یعنی ماں باپ میں باہم تنازع ہو، یعنی لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو ماں کا ساتھ دے کر معاذ اللہ باپ کے تکلیف کے در پہ ہو، یعنی ان کو ستائے یا انہیں مارے یا انہیں گالی بکے، ماں کا ساتھ دے رہا ہے، یا اس پر کسی طرح درستی کرے یعنی سختی کرے، یا اسے جواب دے، یا بے ادبانہ آنکھ ملا کر بات کرے، یہ سب باتیں حرام ہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے تو ہم ماں کا ساتھ دیں اور باپ کو برا بھلا کہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کریں، بے ادبی کریں۔ پیار محبت سے، نرمی کے ساتھ میں، ادب کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے باپ کی طرف سے ماں کو جواب نہیں دینا چاہیے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا چاہیے، بے ادبی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل کی معصیت نافرمانی میں نہ تو ماں کی اطاعت ہے اور نہ باپ کی اطاعت ہے، تو اسے ماں باپ میں سے کسی ایک کو ایسا ساتھ دینا ہرگز جائز نہیں۔ وہ دونوں اس کی جنت و نار ہیں، یعنی جنت اور جہنم ہیں۔ جسے تکلیف دے گا دوزخ کا مستحق ہوگا، العیاذ باللہ تعالی۔ معصیت خالق میں کسی کی اطاعت نہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی میں۔ مثلا اگر ماں چاہتی ہے کہ یہ باپ کو کسی طرح تکلیف پہنچائے، انہیں مارے، بہت سی عورتیں ایسے ہوتی ہیں کہ اپنی اولاد سے بچوں کو پٹوا رہی ہیں، اپنی اولاد سے باپ کو پٹوا رہی ہیں، انہیں برا بھلا کہلوا رہی ہیں اور اس پر خوش ہوتی ہیں کہ میرا بیٹا میرا ساتھ دے رہا ہے، باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ ایسی بھی نالائق کچھ عورتیں پڑی ہوئی ہیں دنیا میں۔ تو وہ یہ چاہتی ہے کہ باپ کو تکلیف پہنچائے اور یہ نہیں مانتا تو وہ ناراض ہوتی ہے، تو ہونے دے اور ہرگز نہ مانے، ہرگز اس کا کہنا نہ مانے۔ ایسے ہی باپ کی طرف سے ماں کے معاملے میں ان کو ایسی ناراضیاں
کچھ ناراضگیاں کچھ قابل لحاظ نہ ہوں گی، یہ ان کی نری زیادتی ہے۔ اگر باپ یہ کہیں کہ ماں کو مارو یا انہیں ستاؤ یا گالی دو یا برا بھلا کہو تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کہ اس سے اب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چاہتے ہیں۔ بلکہ ہمارے علماء کرام نے یوں تقسیم فرمائے ہیں، کیا کہ خدمت میں ماں کو ترجیح ہے، یعنی خدمت ماں کی زیادہ کرے، جس کی مثالیں ہم بیان کر چکے ہیں، اور تعظیم جو ہے وہ باپ کی زیادہ ہے، تعظیم ادب احترام وہ باپ کا زیادہ ہے، کیونکہ وہ اس کی ماں کا بھی حاکم و آقا ہے۔ اللہ پاک نے مرد کو عورتوں پر بھی حاکم بنایا ہے۔ مرد جو ہوتا ہے، باپ جو ہوتا ہے، وہ گھر کا حاکم ہوتا ہے، وہ سب کا آقا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کسی کی نافرمانی نہ کریں، ماں کی بھی اطاعت و فرما برداری کریں، باپ کی بھی اطاعت و فرما برداری کریں، اور جو ہے باپ کی زیادہ تعظیم کریں اور ان کا ادب و احترام زیادہ کریں، اور ماں کا بھی کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ماں کا نہ کریں، ماں کا بھی کریں، ان کی خدمت زیادہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اب جو ہے آپ کے سامنے میں یہ بیان کروں گا کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے کیا حقوق ہیں۔ جب ماں باپ انتقال کر جائیں تو ان کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے حد تک ہی ہمارے اوپر ان کے حقوق ہیں، بلکہ بعد انتقال بھی ان کے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق موت کے بعد ان کے جنازے کی تجہیز و تکفین، غسل و کفن، نماز و دفن ہے، اور ان کاموں میں سنن و مستحبات کی رعایت، جس سے ان کے لیے ہر خوبی و برکت اور رحمت و وسعت کی امید ہو وہ کرے۔ نمبر 2، ان کے لیے دعا و استغفار ہمیشہ کرتا رہے، اس سے کبھی غفلت نہ کرے۔ دعا و استغفار کرتا رہے، گناہوں کی بخشش مانگتا رہے کہ اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ان کے اوپر اپنا فضل و کرم رحم و کرم فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ نمبر 3، صدقہ و خیرات اور اعمال صالحہ کا ثواب انہیں پہنچاتا رہے، صدقہ و خیرات کرے، حسب طاقت اس میں کمی نہ کرے، اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھے، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے واسطے بھی روزے رکھے، بلکہ جو نیک کام کرے سب کا ثواب انہیں اور سب مسلمانوں کو بخش دے کہ ان سب کو ثواب پہنچ جائے گا، اور اس کے ثواب میں کمی نہ ہوگی بلکہ بہت ترقیاں پائے گا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتا رہے، اعمال صالحہ کا ثواب انہیں پہنچاتا رہے، یعنی نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ نکالی، قرآن شریف کی تلاوت کری، اس سب کا ثواب انہیں پہنچاتا رہے اور سب مسلمانوں کو پہنچاتا رہے۔ ایسا نہیں کہ ایک قرآن شریف پڑھا ماں باپ کے لیے پڑھ دیا تو انہیں ثواب پہنچے گا، نہیں، ایک قرآن شریف پڑھ کے ماں باپ کو بھی ثواب پہنچائیں اور سارے مسلمانوں کی روحوں کو ثواب پہنچائیں، سب کو برابر برابر پہنچے گا۔ ایسا نہیں کہ اس میں کچھ تقسیم ہو جائے، یار ہم نے ایک قرآن شریف پڑھا ہے، اگر ہم جو ہے دوسروں کو پہنچا دیں گے تو ہمارے ماں باپ کو ثواب کم پہنچے گا، ایسا نہیں ہے، سب کو جو ہے برابر برابر پہنچے گا۔ ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتا رہے۔ صدقہ و خیرات میں یہ دھیان دے کہ زیادہ تر اس طریقے سے کرے کہ کسی غریب کا بھلا ہو جائے، کسی غریب کو کپڑے بنا دے، کسی کو جو ہے جوتے پہنا دے، کسی کو پیسے دے دے، کوئی غریب طالب علم ہے اس کی مدد کر دے، یا ان کے نام سے جو ہے مسجد میں مدرسے میں جو ہے دے، مسجد میں پنکھوں کی ضرورت ہے، چٹائیوں کی ضرورت ہے، بلب کی ضرورت ہے، یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس میں سریے سیمنٹ کی ضرورت ہے، اینٹ کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے مدرسے میں کسی چیز کی ضرورت ہے، تو جو ہے اس طریقے کے کام کرے۔ اس سے کیا ہوگا، کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا، دینی کام ہمارے آگے بڑھیں گے، اور جب تک یہ مسجدیں، جب تک یہ مدرسے رہیں گے، انشاءاللہ ہمارے ماں باپ کو ثواب پہنچتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ ایسے موقعوں سے زیادہ اس طریقے کے کام نہ کریں کہ پتیلے پکانا اور پورے گاؤں بستی کی دعوتیں کرنا، کیونکہ دعوتیں کرنا ایسے موقع سے جو ہے منع ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان سے پوچھا گیا کہ حضور تیجے وغیرہ کے موقع سے لوگوں کی دعوتیں کرنا، کھانا کھلانا یہ کیسا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دعوتیں کرنا منع ہے، کیونکہ دعوتیں جو ہیں خوشی کے موقع پر ہوتی ہیں، نہ کہ غمی کے موقع پر ہوتی ہیں۔
تو اور اس موقع سے جو ہے مالداروں کو بچنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ شادی بیاہ کے موقع نہیں ہے کہ پوری بستی پورا گاؤں ان کے یہاں کھانا کھا رہا ہے۔ ہاں بس اتنا کر ہو جائے زیادہ سے زیادہ کہ ایک پتیلا پک جائے، ایک پتیلا پکا لیں جس میں گھر کے لوگ کھا لیں، دو چار ایسے مہمان جو خاص الخاص ہوتے ہیں جیسے بہنوں کی داماد وغیرہ، کیونکہ یہ ایک دم جا نہیں سکتے، یہ گھر کے بندوں میں ہی شمار ہوتے ہیں، وہ لوگ کھا لیں، اور دو چار غریب لوگوں کو بلا لیا جائے، ان کو کھلایا جائے۔ یا بہت دور دراز کا آدمی ہے، 100-150 کلومیٹر سے آیا، جانے میں وقت لگے گا، ایسے لوگوں کو کھا لینا چاہیے۔ باقی ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے جو گاؤں بستی کے ہیں یا قریب کے ہیں، جو 5-10 منٹ میں اپنے گھر جا کے بھی کھا سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو نہیں کھانا چاہیے پیارے اسلامی بھائیوں، کیونکہ یہ شادی بیاہ کے موقع نہیں ہیں، یہ غمی کا موقع ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے ہم بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں اور اچھی باتوں پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ فاتحہ جسے کہتے ہیں، فاتحہ کس چیز کا نام ہے؟ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، فاتحہ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کا کلام پڑھ کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، درود پاک پڑھ کے، تسبیح پڑھ کے، کلمہ شریف پڑھ کے ان کی روح کو جو ہے ثواب پہنچا دینا، یہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کے لیے یہ شرط نہیں ہے، کہیں بھی لکھا ہوا نہیں، دنیا کی کسی کتاب میں اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن میں دیکھ لیں، حدیث میں دیکھ لیں، دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی کتاب میں اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ جب تک جو ہے پتیلے نہیں پکیں گے، گاؤں بستی کی دعوت نہیں ہوگی، لوگ جو ہے نہیں آئیں گے اور انہیں کھانا نہیں کھلایا جائے گا سب کو، تب تک جو ہے فاتحہ نہیں ہوں گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بہت سی جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے انسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، اب پیسے نہیں ہیں تو قرض لے کر آ رہے ہیں، سود پر لے کر آ رہے ہیں، پھر اس طریقے سے فاتحہ کری جا رہی ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مذہب اسلام میں حج کرنا فرض ہے، زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، قربانی کرنا فرض ہے، لیکن کب؟ جب ہمارے پاس ہو۔ اگر نہیں ہے تو ہمارا اسلام ہم سے یہ نہیں کہتا، ہمارے رب نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا ہے، ہمارے رسول نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ تمہارے پاس نہیں ہے تو قرض لے کے حج کرو، قرض لے کے قربانی کرو، قرض لے کے زکوٰۃ نکالو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب مذہب اسلام میں جو ہے فرض کام کے لیے قرض لینے کا حکم نہیں ہے، تو ہم ایک مستحب کام کے لیے جو بغیر قرض لیے بغیر خرچ کے بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ قرض لے کر آ رہے ہیں، سود پہ لے کر آ رہے ہیں، دوسروں سے مانگ تانگ کے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جو کچھ گھر میں پکا ہے اس پہ ہی فاتح ہو جائیں گے۔ کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تک پتیلا نہیں ہوگا فاتح نہیں ہوں گی؟ جو گھر میں پتیلی میں کھانا پکا اس پہ ہی فاتح ہو جائیں گی، ایک گلاس پانی بھی فاتح ہو جائیں گی، کن بھر پہ بھی فاتح ہو جائیں گے اور من بھر پہ بھی فاتح ہو جائیں گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان کاموں کو آسان کرو۔ آج بہت سے غریب لوگ ہیں بیچارے ایسے جو ان کاموں کی وجہ سے جو ہیں وہ پس جاتے ہیں اور پریشانی تکلیف میں پڑ جاتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، مانگ تانگ کے وہ کرتے ہیں۔ انہیں کو سمجھاؤ کہ پیارے اسلامی بھائیوں، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس جو ہے اللہ کا کلام پڑھ کے، قرآن شریف وغیرہ پڑھ کے ان کی روح کو ثواب پہنچاتے رہو۔ جو گھر میں کھانا پکے اسی یہ فاتحہ پڑھ دو، ان کو سمجھانا چاہیے۔ اور یہ جو 40ویں دن کے چل پڑے ہیں، اس پر بھی دھیان دینا چاہیے۔ یہ دن کے 40ویں جو ہیں چل پڑے اور اس میں جو ہے 10-10 20-20 پتیلے پک رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائی، اس میں کئی طرح کے نقصانات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دوپہر کی فاتحہ میں صرف وہی لوگ شامل ہو پاتے ہیں جن کی ہم دعوتیں کرتے ہیں، ہر عام لوگ شامل نہیں ہو پاتا ہے اس میں۔ صبح کی فاتحہ ہوتی ہیں تو اس میں غریب بھی شامل ہو جاتے ہیں، امیر بھی شامل ہو جاتے ہیں، سب لوگ جو ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس میں وہی لوگ شامل ہوتے ہیں جن کی دعوت کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس میں گھر والوں کا کام بھی حرج ہوتا ہے اور آنے جانے والوں کا کام بھی ختم ہوتا ہے، کیونکہ پورا دن اس میں لگ جاتا ہے۔ صبح کی فاتحہ سے کیا ہوتا ہے کہ صبح لوگوں نے فاتحہ کری، اپنے جو ہے پھر اپنے کام پہ لگ گئے، جو پڑھانے والے ہیں وہ پڑھانے چلے گئے، جو پڑھنے والے ہیں وہ پڑھنے چلے گئے، جو کہیں اور اپنی ڈیوٹی پر جانے والے وہ اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس طریقے سے ان کاموں کو کرو کہ کام بھی حرج نہ ہو، کسی کو تکلیف بھی نہ ہو اور وہ کام بھی ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ فاتحہ میں شرکت بھی کر لیں۔ ان کاموں کو آسان کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی کچھ اور حقوق باقی ہیں جو ہمیں ان کے انتقال کے بعد کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ پھر کل جو ہے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔
اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔